المجید هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم خود اپنی جان کو یا خود اپنے مال کو یا خود اپنی اولاد کو یا اپنی کسی بھی چیز کو جو اللہ تعالی نے ہم پر انعام کرتے ہوئے ہمیں عطا کی ہے، ہم بذات خود اس کو نقصان پہنچائیں یا ہم خود اس کو ضائع کر دیں۔ اسی لیے دین اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی صورت بھی اللہ رب العزت انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی جان کو خود ضائع کر دے، اپنی جان کو خود ختم کر دے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ یہ اعضاء جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ جسم جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اسی لیے علماء کرام کا یہ فتویٰ بھی پچھلے دنوں بڑی معروف ہوئی، یہ بحث تو آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا کہ دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ ہم اپنے کسی عضو کو کسی کو ڈونیٹ کر سکیں اس طرح کہ وہ ہمارے پاس بھی نہ رہے۔ اپنی آنکھیں کسی کو ہدیہ کر دینا یا یہ کہہ دینا کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں جو ہیں وہ کسی کو دے دی جائیں، یا اسی طرح اپنا کوئی بھی عضو جو ہے وہ اس طرح سے کسی کو دے دینا کہ وہ آپ کے پاس نہ رہے، ختم ہو جائے، تو اس کی علماء اکرام اجازت نہیں دیتے۔ یہ ایک الگ صورتیں ہیں جو جگر ٹرانسپلانٹ ہے اس کی، اور جو خون ہم کسی کو دیتے ہیں، یہ خیر ایک لمبی بحث ہے کہ وہ بامر مجبوری ہے، جبکہ دوسرے کی جان بھی بچ جائے اور آپ کی جان کو بھی خطرہ نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم بلڈ دے دیتے ہیں یا ہم جگر ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ بامر مجبوری کچھ جائز صورتیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی جس میں ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں یا جس سے ہماری جان کو نقصان ہو۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی اسی سے متعلقہ ہوگا کہ شریعت ہماری جان کی حفاظت کرتی ہے، ہمارے مال کی حفاظت کرتی ہے، لہذا شریعت ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کا استعمال کریں، کسی بھی ایسی چیز کو اپنی خوراک بنائیں جو ہمارے جسم کو بھی نقصان پہنچانے والی ہو اور ہمارے مال کو بھی نقصان پہنچانے والی ہو۔ میری مراد منشیات کا استعمال ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے، نشہ کرنے کا جو ہے طریقہ ہے کہ انسانوں کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہر نشہ آور چیز وہ حرام کر دی گئی ہے، اور جس کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام کر دی گئی ہے۔ یعنی کوئی انسان یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے اتنی سی یا آدھا گھونٹ شراب پینے سے چونکہ مجھے نشہ نہیں ہوتا لہذا میں تھوڑی سی شراب پی سکتا ہوں، یا مجھے فلاں نشہ کرنے سے نشہ نہیں ہوتا، میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا لہذا میں نشہ کر سکتا ہوں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرے گی اس کی قلیل مقدار بھی شریعت نے حرام قرار دے دی، اور اسی وجہ سے شریعت نے ہمارے لیے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ نہ صرف شراب کو حرام قرار دیا
بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب کو پینا بھی حرام، شراب کو فروخت کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کو خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کو بنانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، شراب کو بنوانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اس کو ٹرانسپورٹ کرنا، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، منگوانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، بھیجنے والے پر بھی، بھجوانے والے پر بھی۔ الغرض مختصر یہ کہ اس حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا جو شخص کسی طرح بھی شراب کی معاونت میں شامل ہو جائے گا، کسی طرح بھی شراب کے اندر اس کا ہاتھ ہوگا، اللہ رب العزت کی اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ اور جو شخص شراب کا ایک گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتار لے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن کی اس کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، 40 دن کی اس کی عبادت جو ہے گویا وہ ضائع ہو گئی ہے۔ یہ سخت اقدامات جو ہیں اس نشہ آور چیز کے بارے میں جو ہمیشہ سے ہی انسان جس کے رسیہ رہے ہیں، انسان جس کے خواہش مند رہے ہیں، اور رؤساء اور امراء اور جہالاء جو ہیں وہ ہمیشہ ہی اس کے اوپر تکیہ کرتے رہے ہیں، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک دفعہ شراب پیتا ہے، اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، باز نہیں آتا، پھر پی لیتا ہے، پھر پی لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کا عادی بن جاتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، چوتھی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ رب العزت کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہر خبال سے پلا دے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہر خبال کیا ہے؟ یعنی اندازہ لگائیے جو دنیا میں شراب نوشی کرتا ہے، دنیا میں شراب پیتا ہے، نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے، اور اب تو بہت طرح کے نشے آ گئے، لیکن اس دور میں چونکہ بہت زیادہ مشہور شراب تھی اس لیے شراب کا ہی زیادہ ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن یاد رکھ لیجئے یہ بات ہر طرح کی نشہ آور چیز جو ہے وہ اس حکم میں شامل ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہر خبال کیا ہے؟ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس شرابی کو پلائے گا جو دنیا میں شراب پیتا ہوتا تھا، جو شراب سے توبہ نہیں جس نے کی ہے، یہ سخت ترین سزا۔ اور جنت کی شراب شرابن طہورا جو کہ کہنے کو تو شراب ہے لیکن وہ اس شراب سے قدر مختلف ہے، وہ پی کر انسان کے اوپر نشہ طاری نہیں ہوتا، وہ پاکیزہ شراب ہے، ختامہ مسک، وہ مہر لگی ہوئی شراب، وہ شراب بھی اس شخص کے اوپر حرام ہو جائے گی جو دنیا کے اندر شراب نوشی کرتا تھا، جو دنیا کے اندر شراب پینے والا تھا۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ بات، ہمارے ہاں چونکہ اس وقت بہت طرح کے نشہ جو ہے وہ رائج ہو چکے ہیں، کہیں فیون ہے اور کہیں یہ بھنگ ہے، کہیں یہ سگریٹ ہے، اور اب تو اتنے جدید طرح کے یہ اب نیا ٹرینڈ آپ نے دیکھا ہوگا یہ شیشہ پینے کا، پہلے بزرگ حقہ پیتے تھے، اب یہ بار کے اندر کلبز کے اندر نوجوان نسل جو ہے یہ شیشہ پی رہی ہے۔ بلکہ میں حیران ہو گیا یہ سن کر اور دیکھ کر کہ اب کے فیصل آباد میں تو نہیں ابھی وہ متعارف ہوا، لیکن لاہور اور اسلام آباد میں آپ دیکھیں گے اب کلبز کے اندر آکسیجن کا ایک گیس کا نشہ جو ہے وہ آ گیا ہے، وہ ماسک جو ہے وہ منہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ 500 روپیہ اس کی فیس لیتے ہیں اور میرے خیال وہ 4 منٹ یا 5 منٹ کا وہ نشہ وہ آپ کو وہ گیس لگاتے ہیں۔ اس کا اثر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کے دماغ کو پہنچتی ہے اور آپ کے دماغ کو وہ سن کر دیتی، معاف کر دیتی، یعنی کم و بیش 1 گھنٹے تک جو ہے آپ کو دنیا کی کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ جو دولت کے نشے سے چور ہو جاتے ہیں، جو کسی لڑکی کی محبت کے نشے میں چور ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہ جب انہیں اللہ کے ذکر میں سکون نہیں ملتا تو پھر وہ شیطان کے نشے میں سکون حاصل کرنے کے لیے ایسے کلبوں کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے مسلمان کبھی تو نے اللہ کی یاد میں دل لگا کر دیکھا ہو تو ہم تجھے بتائیں اللہ کی یاد میں سکون کس چیز کا نام ہے۔ کبھی تو نے نماز پڑھی ہو دل لگا کر، کبھی تو نے سجدہ کیا ہو اس رب کی بارگاہ میں وہ جس سے روح کانپ جائے، جس سے زمین تڑپ جائے، کبھی وہ سجدہ تو نے کیا ہو، وہ حلاوت ایمان، وہ حلاوت عبادت کا اگر تجھے لطف پتہ لگ جائے،
اگر تجھے اس کی مٹھاس کا پتہ چل جائے کہ جب تو کسی عورت کو دیکھ کر اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے تو اس کے اندر جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو ایمان کی تقویت ہے اس کے اندر، اگر تجھے اس کا مزہ آ جائے تو بھول جائے تو دنیا کے سارے نشوں کو۔ اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمان کا سکون رکھا ہے، اس عبادت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمان کا سکون رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بات کہ کسی حد تک اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں اور اپنے حالات و واقعات کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس میں بچے کے نشے کے اوپر لگ جانے میں یا بچے کے سگریٹ پینے میں یا کسی اور طرح کے نشے میں ملوث ہو جانے میں کسی حد تک جو ہے وہ قصور اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد سے محبت کریں، اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے نے میٹرک کیا تو اس کو اینڈرائڈ موبائل لے دیا جائے، بچے نے میٹرک کیا تو اسے موٹر سائیکل لے دی جائے، بچے نے کوئی اور ایگزام پاس کر لیا تو اسے گھر میں انٹرنیٹ لگوا دیا جائے۔ یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے وہ اس کو نمازی بناتا ہے، جو اپنے بچے سے محبت کرتا ہے وہ اس کو دین سکھاتا ہے، وہ اس کو سنت پر چلنا سکھاتا ہے۔ اور یہ کون نہیں جانتا؟ میں بھی اس عمر سے گزرا، آپ بھی اس عمر سے گزرے ہیں۔ یہ وہ ماں باپ جو بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے، جو بچوں پر توجہ نہیں دیتے، ان کے بچے اس عمر کے اندر پھر اس راستے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک عمر آتی ہے جب جوانی، انسان کی نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، جب جوانی چڑھ رہی ہوتی ہے، یہ ٹین ایج جسے ہم بولتے ہیں، ٹین لگ جاتا ہے نا، 13 14 15 16، یہ ٹین ایج ہے۔ اس ٹین ایج میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل کرتا ہے، بچے کا دل کرتا ہے، وہ کبھی اس کا دل کرتا ہے میں لمبے بال رکھ لوں، کبھی اس کا دل کرتا ہے میں گلے میں کوئی چین پہن لوں، کبھی اس کا دل کرتا ہے میں وہ فرینڈ شپ بینڈ جو ہے وہ بنا لوں، پھر اس کا دل یہ بھی کرتا ہے میں موٹر سائیکل لیٹ کر چلاؤں، میں ون ویلنگ کروں۔ اس طرح کے شیطانی خیالات، اور انہی ایام کے اندر، اس ٹین ایج کے اندر ہی، کیونکہ سٹائل مارنے کو دل کرتا ہے نا انسان کا، تو پھر اسی طرح وہ کسی فلم میں کسی ہیرو کو یا ویلن کو سگریٹ پیتا دیکھتا ہے، وہ ایک سٹائل ہوتا ہے، وہ دھواں نکالنا، وہ سگریٹ پی کر دھواں نکالنا ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو نہیں پتا ہوتا یہ نشہ ہے، یا مجھے اس میں کوئی سرور بھی آئے گا، یا مجھے یہ لگ جائے گا، یا میرے دماغ کو یہ سکون بھی کچھ پہنچائے گا۔ اس وقت اس ٹین ایج میں اس بیچارے کو یہ نہیں پتا ہوتا، لیکن ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے، اور ماں باپ کی عدم توجہی کی وجہ سے، اور برے دوستوں کی وجہ سے وہ سٹائل کے چکر میں سگریٹ سے آغاز کرتا ہے، اور اس کے بعد نہ جانے کہاں تک وہ جا کر پہنچتا ہے، حتیٰ کہ یہ نشہ اس کی جان ہی لے لیتا ہے، حتیٰ کہ یہ نشہ اس کی جان لے لیتا ہے۔ اور کہاں ہیں وہ لوگ؟ کمزور ہیں وہ لوگ، بزدل ہیں وہ لوگ، ایمان کمزور ہے ان لوگوں کا، طاقت نہیں ہے ان لوگوں کے اندر، وہ اپنے آپ کو قطعاً کامیاب نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو قطعاً طاقتور نہ سمجھیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نشہ چھوڑ نہیں سکتے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میں سگریٹ پیتا ہوں کیسے چھوڑوں، چھوڑے نہیں جا سکتے، چھوٹتے نہیں ہیں۔ جو شراب پیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شراب چھوڑی نہیں جا سکتی، وہ بزدل اور کمزور ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے کہ جو رات کو سونے سے پہلے شراب پی رہے ہیں، جو صبح اٹھتے ہیں تو شراب پیتے ہیں، جن کا کاروبار شراب کے اوپر ہے، جو شراب کے رسیاں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت شراب کی حرمت کا حکم نازل کر دیا گیا، صحابہ اپنے واقعات بیان کرتے ہیں، ایمان افروز واقعات۔ یہاں تک لکھا صحابہ نے کہ جب میں نے کسی صحابی کو خبر دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، اس نے پیالہ اسی طرح زمین پر گرا دیا۔ ہم سمجھتے ہیں تھوڑا ٹائم پیریڈ چاہیے، کوئی شک نہیں، ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چھوڑی جاتی ہے کوئی چیز، مگر کیا کہیں ان کے ایمان کی طاقت کا، کیا عظیم لوگ تھے وہ کہ حرمت کا حکم نازل ہو گیا، شراب پیٹوں میں موجود ہے، پی رہے ہیں، اور حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ ان کو کیا نشہ نہیں تھا؟ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ان کا کہ نشہ ہو رہا ہے؟ اور یہاں تک ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا کہ ایک صحابی نے کہا کہ اگر کسی صحابی کے منہ کے اندر شراب تھی تو اس نے کھلی کر دی، اس کے منہ میں بھی اگر شراب تھی
اور اسے پتہ لگ گیا کہ شراب اللہ نے حرام کر دی ہے، اس نے اسی وقت جو ہے وہ انڈیل دی، اس نے کلی کر دی، اور مدینے کی گلیوں کے اندر بارش کے پانی کی طرح شراب جو ہے وہ چل رہی تھی۔ کب؟ جب اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کرا دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مومن آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا کتنا آسان ہو سکتا ہے۔ اپنے ایمان کو اتنا کمزور نہ کرو، اپنے ایمان کو اتنا کمزور نہ کرو کہ اللہ کے حکم پر پابندی نہ کر سکو، اللہ کے احکامات پر پابندی نہ کر سکو، اور یہ بہانے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ ایک الگ بحث ہے، ہم اس پر نہیں جاتے، ہمارا مقصد تو صرف نصیحت کرنا اور تذکیر کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوست دوسرے دوست سے پوچھنے لگا، وہ سگریٹ پیتا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کے خیال میں کیا سگریٹ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ یہ ایک بڑی بحث ہے، سگریٹ کیا ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے؟ تو اس نے بڑا سچا سا جواب دیا، بڑا کھرا سا جواب دیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے، ابھی میں پیتا ہوں اس لیے میں اس کو مکروہ ہی کہوں گا، ابھی میں پیتا ہوں اس لیے میں اس کو مکروہ ہی کہوں گا، اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اس کو حرام ہی کہوں گا۔ یہ ایک فطری سی بات، بہانہ ہے نا۔ انسان اپنے آپ کو ایک تسلی دینے کے لیے، اندر سے آواز نہیں آتی ہے، اندر سے اس کو پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اندر سے وہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن ایک مکروہ کا لفظ نکال لیا اور اپنے دل کو تسلی دے لی کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، یہ مکروہ سی بات ہے۔ مکروہ کا مطلب پتا ہے کیا ہے؟ اگر چلے مکروہ کو ہی ہم لے لیں تو ناپسندیدہ ہے نا، میں وہ کام کر رہا ہوں جو میرے اللہ کو ناپسند ہے، میں وہ کام کر رہا ہوں جو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے۔ اور اس میں ایک اور جو سب سے بڑی خرابی نشے میں پائی جاتی ہے، وہ یاد رکھیے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت معاف کر دینے والے، بلکہ اللہ رب العزت تو اس حد تک معاف کر دینے والے ہیں۔ سلسلہ حدیث سیاح کی وہ حدیث کل ہی میری نظروں سے گزری کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت شیطان نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اس نے قسم کھا کر، شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روحیں باقی ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، جب تک تیرے بندے کہ جسم کے اندر یہ روح اور جسم کا تعلق یعنی اس کی زندگی باقی ہے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اس کی رحمت کا کیا کہنا، لیکن یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان سے گناہ ہو اور پھر وہ اس پر ڈٹ جائے، انسان سے غلطی ہو اور پھر وہ اس پر اکڑ جائے، انسان سے غلطی ہو اور پھر وہ اس کو متواتر دہراتا چلا جائے۔ اور شیطان نے جو کہا تھا بما اغویتنی، اے اللہ تو نے ہی نعوذ باللہ مجھے گمراہ کیا ہے، میں نے سجدہ نہ کر کے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اس نے اصل فرق ہی یہ ہے، انسان کا اور شیطان کا فرق ہی یہ ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے تو جھک جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ غلطی تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک ہو گئی، لیکن انہوں نے کیا کہا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، لیکن اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، ہمیں معاف نہ کیا تو ہمارا تو کچھ نہیں رہے گا، ہم تو کسی جوگے نہیں رہیں گے، ہم تو کسی جگہ کے نہیں رہیں گے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ 60 سال بھی کسی نے نشہ کیا ہو نا، 60 سال بھی کسی نے سگریٹ پیو ہو، ساری زندگی بھی کسی نے سگریٹ پیے ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ان سانسوں کے اکھڑنے سے، اپنے موت کے علم ہو جانے سے چند لمحے پہلے بھی کہہ دے اللہ میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔
جیسے اس نے زندگی میں کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے. صحابہ پریشان ہوتے تھے, صحابہ پریشان ہوتے تھے کہ اپنی سابقہ زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں. ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے صحابہ اکرام کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں, کیا کریں. بات دوسری طرف نہیں گئی, موضوع نہیں بدلا. انشاءاللہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو نشے کے رسیہ ہیں وہ توبہ کی طرف آ جائیں. جو نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں, غرق ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑ نہیں سکتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے چھوٹتا نہیں ہے, وہ توبہ کی طرف آ جائیں. کہ صحابہ اکرام سے بھی ایمان لانے سے پہلے ایسے ایسے گناہ ہوئے. ایک صحابی آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے, لا یترک حاجتم ولا داجہ, جس نے دنیا کا کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو, کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور کوئی بڑے سے بڑا گناہ جس نے نہ چھوڑا ہو, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو بھی کوئی معافی ہے؟ کوئی اسلام کی باہیں اس کو بھی گلے سے لگاتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً بھانپ گئے کہ یہ کسی کی بات کیا کر رہا ہے, اپنی ہی بات کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو چھوڑو, تم بتاؤ ابھی اسلام قبول کرتے ہو؟ اس نے بھی موقع پایا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافعلوا الخیرات وتترکوا السیئات, آج کے بعد تو نیکیاں کرنا شروع کر دے اور جو جاہلیت میں گناہ ہو گئے ان کو ترک کر دے. اللہ تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا, تیرے گناہ بھی نیکیوں کے اندر بدل جائیں گے. وہ انسان جب اس سے معافی مانگ لیتا ہے تو یاد رکھ لیجئے یہ بات, ایک ہی چیز ہے جو نشہ چھڑوا سکتی ہے, ایک ہی چیز, بیوی نہیں. بیوی کی تو ہر بات انسان مانتا ہے نا, لیکن یہ نشہ بیوی بھی نہیں چھڑوا سکتی. ایک ہی چیز ہے جو نشہ چھڑوا سکتی ہے, وہ ایک چیز جس نے صحابہ کو نشہ چھڑوا دیا, وہ ایک چیز جس نے صحابہ سے شراب جو ہے وہ مدینے کی گلیوں میں بہا دی, وہ ایک چیز صرف اللہ رب العزت کی ذات کی خشیت ہے. اللہ کی خشیت, اللہ کی خشیت اور عام کسی کی خوف میں فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ عام انسان بھی ڈرتا ہے نا, اللہ کی خشیت میں ادب اور محبت پائی جاتی ہے. اللہ کی خشیت میں ایک دقیق سا فرق بیان کرنے لگا ہوں. اللہ کی خشیت میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی خشیت الہی سے, اللہ کی خشیت سے, یعنی خوف خدا جسے ہم کہہ سکتے ہیں, اس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن پڑھنے سے خشیت طاری ہوتی. اچھا, خشیت اللہ کی جب ہو تو اس میں محبت اور ادب ہوتا ہے, اور جب درندے کی ہو, کسی انسان کی ہو, تو اس میں خوف ہوتا ہے. فرق بتا دیتا ہوں, اگر آپ کے سامنے کوئی درندہ آ جائے, سانپ اگر آپ کے سامنے آ جائے, آپ کو اس سے خوف آئے گا؟ آپ کو اس سے خوف آئے گا. اچھا, جب آپ کو اس سے خوف آئے گا تو آپ اس سے دور ہٹیں گے یا اس کے قریب جائیں گے؟ آپ اس سے دور بھاگیں گے نا, آپ اس سے دور بھاگیں گے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات کی خشیت جب آپ کے دل میں پیدا ہوگی, آپ اللہ سے دور نہیں اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ماں اگر بچے کو تھپڑ مارے تو بچہ رو کے ماں سے ہی لپٹ جاتا ہے. اس کو پتا ہے اسی سے پیار لینا ہے, اسی نے مجھے اگر مارا ہے تو اس نے کسی تقاضے کے تحت ہی مجھے مارا ہوگا. اللہ رب العزت اور بندے کا معاملہ بھی بس اس طرح ہی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کو ہی پکارتا ہے. اگر انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کو ہی پکارتا ہے, اللہ کے ساتھ ہی لپٹتا ہے, اللہ ہی کو پکار کر کہتے ہیں یا اللہ یہ تکلیف مجھ پر میرے اعمال کی وجہ سے آ گئی, تو مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرما دے. تو اللہ تو بندوں سے محبت کرنے والا ہے, اللہ تو بندوں کو معاف کرنے والا ہے. تو پھر کیوں ہے انسان جو کسی نشے کے اندر لگ گیا ہے, جس کو کوئی عادت ایسی بری لگ گئی ہے, وہ کیوں اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو دور سمجھ بیٹھا ہے, اور کیوں یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اور آج کل تو نشے بہت ہیں,
یہ مال کا نشہ، اقتدار کا نشہ، شہرت کا نشہ، یہ موبائل کا نشہ. آج کل تو اتنے نشے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ ایک چھوٹی سی ایک اور انداز سے نشے کی تعریف آپ کے سامنے رکھ دوں. ہر وہ چیز نشہ ہے، ہر وہ چیز نشہ ہے، چاہے وہ دولت کمانے کا ہو، چاہے وہ موبائل کا ہو، چاہے وہ کسی اقتدار کا یا شہرت کا ہو. ہر وہ چیز نشہ ہے جس کو اللہ رب العزت سورۃ تکاثر میں بیان فرماتے ہیں. نشہ انسان پہ کیا کرتا ہے؟ شراب کیا کرتی ہے؟ آپ کی عقل کو ضائع کر دیتی ہے، آپ کو ہوش نہیں رہتی، اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی. اور اقوال تو اس پر بہت سے آپ نے پڑھے ہوں گے. دنیا کے اندر جرائم کی اکثر ریشو وہ شراب کی وجہ سے ہے. ایک اسکالر نے کہا اگر دنیا سے شراب ختم کر دو میں دنیا سے جرائم کو ختم کر دوں گا. شراب ختم کر دو میں دنیا سے جرائم کو ختم کر دوں گا. بہت سے گناہ جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے نشے میں آ کر ہی انسان کرتا ہے. نشہ کیا کرتا ہے؟ انسان کو غافل کر دیتا ہے، اس کی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. یہ کام جو چیز بھی کرے میں سمجھتا ہوں مسلمان کو اسے نشہ سمجھ کے چھوڑ دینا چاہیے یا اس کو کنٹرول کر لینا چاہیے. اور وہ کیا؟ التکاثر ہے. انسانوں ایک آدمی کو بال کمانے اسے نماز کی ہوش ہی نہیں، اذان ہوئی گزر گئی، اسے ماں باپ کی خدمت کی ہوش ہی نہیں، اسے اولاد کی تربیت کی ہوش ہی نہیں. آپ بتائیں کیا آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اسے مال کا نشہ ہو گیا ہے؟ ہیں ایسے لوگ بھی جنہیں مال کا نشہ ہے. اس مال کے نشے میں انہیں نہیں پتا کہ میری بوڑھی ماں کا کیا حال ہے، میرے باپ کا کیا حال ہے. باپ فوت ہو گیا، پتہ ہی نہیں کبھی اس کی قبر پہ بھی جا کر اس کے لیے دعا کرنی ہے یا کبھی نماز پڑھ کے بھی اس کے لیے دعا کرنی ہے. اولاد کو بس اتنا پتا ہے ماہانہ اتنا لاکھ روپیہ کما کے اولاد کو اتنے دے دینے، پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس روش پہ لگا ہوا ہے. الہاکم التکاثر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں غفلت میں ڈال دیا تم کو، غافل کر دیا تم کو اس دنیا کے نشے نے. اور وہ کیا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ پھر ایک دن آنکھیں کھل جائیں گی. یہ نشہ پھر اتر ہی جائے گا. یہ نشہ پھر عارضی نشہ ہے، یہ نشہ پھر اتر ہی جائے گا، کب اتر جائے گا؟ المقابر، یہاں تک کہ جب قبروں میں جا پہنچو. جب قبر کی زیارت ہوگی، جب فرشتہ نظر آ جائے گا، جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جب اپنی روح کو اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لو گے، پھر سارے نشے اتر جائیں گے، پھر سارے نشے ختم ہو جائیں گے. پھر تمہیں یاد آ جائے گا کہ زندگی کی حقیقت کیا تھی اور زندگی کے حقائق کیا تھی. تو اس لیے یاد رکھ لیجئے یہ بات. یہ نشہ ہمارے جسموں کے لیے نقصان، ہمارے اخلاق کے لیے نقصان، ہمارے خاندان کے لیے نقصان، ہماری مال کا ضیاع، ہماری زندگی کی تباہی، ہماری زندگی کی بربادی. اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض ممالک میں جن میں یہ سعودی عرب جو ہے یہ نمایاں ہے، اور آپ احباب اس میں جانتے ہیں کہ منشیات کی سزا ان کے ہاں سزائے موت ہے. منشیات کی سزا جو ہے وہ ان کے ہاں سزائے موت ہے. جو آدمی نشہ کرتا ہے، نشہ کا عادی بن چکا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دفعہ ہی نشہ کرے تو اسے پھٹے پہ چڑھا دیتے، نہیں. میں پڑھ رہا تھا اس کی تحقیق، تو پورا فتویٰ جو ہے ان کی جو لجنہ ہے اس کا پورا فتویٰ جو ہے وہ میں نے پڑھا. اس میں ایسا نہیں ہے، یہ نہ آپ سمجھیں کہ کسی نے ایک دفعہ بھی شراب پی ہو تو اسے وہ پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں. بلکہ جو لوگوں کو نشے پر لگاتا ہے، منشیات روک کرتا ہے یا خریدتا ہے یا اس سے ملوث ہے، یا جو خود نشہ کرتا ہے وہ اس کو سزا دیتے ہیں سزائے موت. جو نشہ کا عادی بن چکا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اور اس کی ریزن اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے. جو محقق علماء اکرام ہیں جنہوں نے اس کی سزا، منشیات کی سزا جنہوں نے سزائے موت رکھی ہے، اس کی لاجک انہوں نے یہی بیان کی ہے کہ دراصل وہ شخص اب اپنے لیے ہی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بن چکا ہے، فساد فی الارض کا باعث بن چکا ہے.
زمین میں فساد برپا کرنے کا باعث بن چکا ہے وہ شخص جو لوگوں کو نشہ کے اوپر لگاتا ہے یا جو لوگوں کو منشیات جو ہے فروخت کرتا ہے، اور فساد فی الارض کا مرتکب جو ہے اس کی سزا سزائے موت ہوا کرتی ہے، جو لوگوں میں فساد برپا کرتا ہے۔ تو بتائیں حد ہے یہ، حد اور تعزیر میں سزا، حد اور تعزیر میں تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ بات۔ شراب کی حد ہے 40 کوڑے، اور حاکم وقت اگر سمجھتا ہو تو اس کو بڑھا بھی سکتا ہے، جیسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے حد لگائی۔ 80 کوڑے حد میں اور تعزیر میں یہ فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ حد جو ہے وہ شریعت کی ہوتی ہے، وہ قاضی جب جرم ثابت ہو جائے معاف نہیں کر سکتا۔ حد جو ہے وہ معاف نہیں ہو سکتی۔ چوری کرنے کی حد ہے، یہ ہاتھ کاٹنا حد ہے۔ تعزیر ہوتی ہے ہلکی پھلکی سزا، وہ قاضی معاف بھی کر سکتا ہے، مثلا 2 مہینے قید، 3 مہینے قید، یہ تعزیر ہے۔ یہ اگر قاضی چاہے یا جج چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن شراب کی حد ہے کہ 40 کوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگوائے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے کیے۔ اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ اور آج بھی اگر حاکم وقت اس کو انتظامی امور کے تحت دیکھتا ہے تو وہ اس کی ترویج کر سکتا ہے، جیسا کہ سعودی عرب میں اس کو قتل کا ایک سزا قرار دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا، چونکہ وہ علاقے یہ شام اور اس کے گرد و نواح کے جو علاقے تھے وہاں پر مسلمانوں نے اپنا تسلط قائم کیا، لوگ وہاں پر ایمان کمزور، ایمان اتنا مضبوط نہیں، تو انہوں نے لکھا کہ لوگ شراب چھوڑ نہیں رہے، ہم ان کو پکڑتے ہیں، ان پر حد لگاتے ہیں، 40 کوڑے وہ کھا بھی لیتے ہیں، اور ان کو 40 کوڑے کھانے کے بعد پھر وہ شراب پی لیتے ہیں، پھر حد لگاتے ہیں، پھر وہ، یعنی 40 کوڑے کھانے کی تو گویا ان کو عادت ہی ہو گئی، وہ شراب چھوڑ نہیں رہے۔ تو پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا اور صحابہ سے جو ہے وہ مشورہ کیا، تو مشاورت کے بعد تمام صحابہ کرام نے اس کے اوپر اجماع کیا اور اجتہاد کیا کہ ٹھیک ہے، آج کے بعد جو شراب کی سزا ہے وہ 80 کوڑے حد ہوگی۔ 80 کوڑے کیوں؟ تاکہ لوگ شراب کو چھوڑ دیں۔ مقصد کیا ہے؟ یہ گناہ معاشرے سے ختم ہو جائے، یہ معاشرے سے یہ ناسور جو ہے، جو ہماری نوجوان نسلوں کو برباد کر رہا ہے، جو ہمیں برباد کر رہا ہے، جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، یہ ناسور جو ہے یہ ختم ہو جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرابی آدمی کے 80 کوڑوں کی حد جو ہے وہ نافذ کی ہے۔ اور اس لیے اپنے گرد و نواح میں غور کریں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے بچوں کو پرکھیں۔ میں آپ کو اپنا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، پتہ نہیں ایسے چلے نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کسی کی اصلاح ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جامعہ سلفیہ میں میرا پہلا سال تھا۔ میں بہرحال کہتا بھی ہوں کہ اس لڑکے کی وجہ سے میں پڑھ گیا۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی، 14 یا 15 سال ہوگی میری عمر اس وقت۔ تو میں خیر جامعہ سلفیہ میں داخل کروایا مجھے، تو مجھے کوئی اتنا شوق نہیں تھا پڑھنے کا، پورے خاندان میں کسی کو مجھے پڑھانے کا شوق نہیں تھا۔ میرے ایک والد صاحب جو تھے انہوں نے یعنی سمجھ لیں کہ مخالفت لے کر پورے خاندان کی تو مجھے یہاں داخل کروایا۔ تو میرے ساتھ پھر شروع میں اس طرح اکیلا آتا تھا، تو میرے ساتھ ایک میرے ادھر پیپلز کالونی کے ہم 2 ہی لڑکے پڑھتے تھے اس وقت اس علاقے سے۔ یہ پل کراس کر کے جتنا بھی یہ ڈی گراؤنڈ کا ایریا ہے نا، یہ آپ کا یہ سارا یہ شیشہ ایریا جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ ادھر سے 2 ہی لڑکے پڑھتے تھے۔ وہ میرے ساتھ آتا ہوتا، وہ سگریٹ پیتا ہوتا تھا۔ وہ لڑکا جو تھا وہ 1 سال خیر پڑھا، اس کے بعد وہ چھوڑ گیا، لیکن وہ 1 سال میں مجھے سٹینڈ کر گیا۔ اب بھی مجھے ملے تو میں اسے کہتا ہوں یار، بلکہ وہ خود کہتا ہے میری وجہ سے تو پڑھ گیا پر میں نہیں پڑھ سکا۔ تو بہرحال وہ سگریٹ پیتا تھا، میرے ساتھ آتا ہوتا تھا۔ اس نے روز چلنا، میں نے سائیکل چلانا، اس نے پیچھے بیٹھنا، سگریٹ لگا لینا، چلتے رہنا۔ خیر اس طرح ایک دن گراؤنڈ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے چھٹی کے بعد، تو اس نے سگریٹ لگایا۔ میں آپ کو صحبت کا اثر بتا رہا ہوں کہ صحبت کا اثر کیسا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا، نام نہیں لوں گا، میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے بھی آج ایک سگریٹ جو ہے نا وہ دے، میں بھی اس کو ذرا ٹیسٹ کروں، کش لگاؤں۔ تو یہ اس کی مہربانی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی مجھ سے محبت ہے۔ اس نے بغیر دیکھے میرے زور سے ایک تھپڑ لگایا، زور سے میرے اس نے نا سر کے اوپر ایک زور سے تھپڑ لگایا۔ تو میں غیر بکلا گیا، میں نے اسے کہا یہ کیا؟
اس نے کہا کہ آج کے بعد تو نے یہ سگریٹ کا نام نہیں لینا. الحمدللہ کبھی نہیں لگایا منہ کو. یہ اس نے کہا مجھے آج کے بعد کبھی تو نے نام نہیں لینا. یعنی میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ اس دن مجھے پکڑا دیتا اور میں اس کو لگا لیتا, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, تو اس طرح ہی پھر آغاز ہوتا ہے نا. اچھا اس نے اپنے سارے کزنوں کو سگریٹ پہ لگا. میں نے اس کو کہا یار ویسے تیری مہربانی, تو نے مجھے نہیں دیا پر تو نے اپنے سارے کزنوں کو سگریٹ پہ لگا دیا. کہتا انہوں نے تو اس لیے لایا میری شکایت نہ لان. سارے کزن اس نے اپنے سگریٹ پہ لگا دیے. بہرحال تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دوست خراب کرتے ہیں. یہ دوست ہی ہیں جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جو ہے وہ اس طرح کی نشہ آور چیزوں کے اوپر لگا دیتے ہیں. اپنی اولاد کے اوپر توجہ کریں, ان کے دوست جو ہیں وہ اچھے بنائیں, ان کی دوستی کے اوپر توجہ کریں. اور خصوصاً یہ ٹین ایج جو ہے اس میں خام خواہی ایسے کام کرنے کا دل کرتا ہے بچوں کا. بہت احتیاط اور بہت تربیت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.